اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم۔ آج میں آپ کو ایک حیران کر دینے والی ایپیسوڈ دینے والا ہوں جو بالکل یونیک ہوگی، اور عالم اسلام میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس نقطے کے اوپر غور کیا ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس لیے کہ میں نے چونکہ سورہ کہف کی بات شروع کر دی تھی اور اس میں پھر اللہ کے بیٹے کی بات آ گئی، تو یہ بات بتانا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس ساری چیز کا آپس میں تعلق کیا ہے، اور اب ان ساری احادیث کی طرف چلے جائیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے میرے سننے والے بھی، ہم خود بھی، اور بہت ساری ہماری امت کے لوگ جو ہیں وہ جمعے والے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، اور ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن خدا را پڑھنے کا مطلب پڑھنا ہوتا ہے، یہ طوطے کی طرح الفاظ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی ان 10 آیات کو اپنے ذہن نشین کر لے گا، پکے کا پکا اپنی سوچ کا حصہ بنا لے گا، وہ بچا لیا جائے گا دجال سے۔ اب ان 10 آیات کا دجال کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کو دجال کے ساتھ کوریلیٹ کیوں کیا ہے۔ اور تمام مسلم اسکالرشپ ایک بات پہ متفق ہو کے بیٹھ گئی کہ دجال کا قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے، حتیٰ کہ ایسی بات نہیں ہے۔ دجال چونکہ ایک دھوکے کا نام ہے، ایک فراڈ کا نام ہے، ایک دجل کا نام ہے، جس کو ہم اردو میں بھی دجل ہی کہتے ہیں، یعنی وہ اس طرح کا دھوکہ ہے کہ اصلیت کچھ اور ہے، اس کے اوپر خول کچھ اور چڑھایا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس دجل کو بائی نیم یا کھل کے نہیں بتایا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ آدم سے لے کر قیامت تک بنی آدم کے اوپر، نسل انسان کے اوپر اتنا بڑا ٹیسٹ اور ٹرائل نہیں آیا جتنا بڑا ٹیسٹ اور ٹرائل دجال کا ہوگا، اور اللہ اس پہ خاموشی اختیار کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی، ان کا احسان ہماری گردنوں کے اوپر کہ وہ ہمیں ایک ایک چیز کی تعلیم دے کے گئے، تو وہ ساری احادیث جن کو فالو کر کے ہم ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہیں، ذرا ان پہ غور کریں تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث یہ آئی کہ جو اس کی پہلی 10 آیات جو ہے وہ ذہن میں بٹھا لے، وہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ ایک حدیث یہ آئی کہ جو سورہ کہف کی جمعہ سے کو تلاوت کرے تو اگلے جمعے تک ایک نور اس کی حفاظت پہ متعین کیا جاتا ہے، تو اس دوران اگر کوئی دجال آ گیا تو وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ اس طرح کی متعدد احادیث ہمیں ملیں جنہوں نے بتایا، اور وہ بالکل صحیح حدیث ہیں، تمام طرح کی ریسرچ کے مطابق وہ قرآن کے بیسک فریم ورک پہ بھی فٹ بیٹھتی ہیں، اور ان کی درایت بھی ٹھیک ہے، ان کی روایت بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کویشچن کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ اس میں کوریلیشن کیا ہے دجال کا اور سورہ کہف کا۔ تو میں آج آپ کو قرآن پاک میں دجال کا دکھاؤں گا اور آپ کو حیران کروں گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ ذرا غور سے آپ نے میری یہ ایپیسوڈ سننی ہے۔ دجال کی جتنی تفصیلات آپ تک پہنچی ہیں وہ ساری کی ساری کیپ ان مائنڈ وائلنس سے ریلیٹڈ ہیں، بغاوت سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، ایک بہت بڑا انتشار ہوگا دنیا کے اوپر، وہ جس کو کیش کرے گا، اور ایسا وائلنس ہوگا کہ الحفیظ الامان، اور اسی سارے وائلنس کو پھر وہ کیش کرے گا۔ آپ میرے سے متفق رکھیں گے کہ دجال ایک منفی قوت ہے، ایک وائلنٹ قوت ہے۔ یہی کنسیپٹ دجال کا ہمارے ہاں ہے، اور یہی کنسیپٹ اینٹی کرائسٹ کا یہودیوں کے ہاں ہے، ٹھیک ہے جی؟ ان میں کرسچینٹی کے ہاں ہے اینٹی کرائسٹ کا۔ تو یہ جو دجال ہے یہ نیگیٹو اینڈ وائلنٹ فورس ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب سورہ کہف کی پہلی آیات کو کیوں اس سے کوریلیٹ کیا گیا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں
کہ سورہ کہف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. اچھا جی، ولم یجعل لہ، اور نہیں بنائی اس میں عواجن، کوئی عواج. اب یہ عواجن کیا ہے؟ آپ ڈیفرنٹ ٹرانسلیشنز پڑھیں تو وہ کنفیوز کر دیتی ہیں. مثلا ایک ٹرانسلیشن یہ کہہ رہی ہے، میں نام نہیں لیتا، بتاتا چلا جاتا ہوں. ایک ٹرانسلیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. جناب چلیں بتا دیں، جو جونا گڑھی صاحب فرما رہے ہیں. آگے تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی. اچھا جی، کنز الایمان میں ہے کہ اس میں اصلاً کجی نہ رکھی. اب بندہ پہلے کجی دیکھنے جائے. اچھا جی، حسن رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کجی یا اونچ پیچ نہیں. امین احسن اسلائی صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی کج پیچ نہیں رکھا. طاہر القادری صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی کجی نہ رکھی. نگت ہاشمی بھی کجی کہہ رہی ہیں. تفہیم القرآن میں مولانا مودودی فرما رہے ہیں کوئی ٹیڑھ نہ رکھا. اچھا، یہ اب دیکھیں کہ ایک لفظ ہے اور اس کے ملٹیپل ٹرانسلیشن کر دیے گئے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ کیا ہے. اصل میں اردو میں لفظ پتہ نہیں یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، ان کے پاس ہے ہی نہیں. عواج ان کا مطلب ہے کہ ڈیویشن. ٹھیک ہے جی، اصل اس کا مطلب ہے ڈیویشن. تو یعنی اس میں کوئی ترمیم، کوئی تخفیف، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ کہتا ہے میں نے لاک کر دیا. وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ، میں نے اس کے لیے کوئی ڈیویشن بنائی ہی نہیں ہے. کارخانہ قدرت کو لاک کر دیا گیا کہ قرآن میں کوئی ڈیویشن نہیں ہو سکتی. انسان چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب میں نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی ہے اس کے لیے وَلَمْ يَجْعَل، میں نے نہیں بنائی، لَّهُ، اس کے لیے، عواجن، کوئی ڈیویشن. اس میں ہو ہی نہیں سکتی اس سے ڈیویشن. اس سے اگلی آیت یہ بالکل اس مطلب کو واضح کر رہی ہے. قَيَّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. اب یہاں رک جائیے. مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. قیمن، ٹھیک ہے جی. قیمن کیا ہے؟ بالکل سیدھی، رائٹ، 100% سچی، جس میں ایرر آف ایفیشنسی جیسا بھی کوئی ایرر نہیں ہے. ایرر آف ایفیشنسی سائنٹیفک لینگویج میں آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے. ہر چیز میں ایرر آف ایفیشنسی ہوتا ہے، چاہے وہ 0.00001% ہی کیوں نہ ہو. قیمن کا مطلب ہے کہ اس 100% فری آف ایرر آف ایفیشنسی ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ، کوئی ملاوٹ، کوئی غلط چیز کچھ بھی شامل نہیں ہے. قیمن، سیدھی کھڑی ہوئی، تاکہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، یہ ڈرا دے. کس سے؟ بَأْسًا شَدِيدًا سے. اب اس کا میں ترجمہ نہیں کرتا. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، یہ ڈرا دے بَأْسًا شَدِيدًا سے. مِن لَدُنْهُ، جو کہ اس کی طرف سے آئے گا، یعنی اللہ کی طرف سے آئے گا، اللہ کا ہی بھیجا ہوا ہوگا وہ بَأْسًا شَدِيدًا. یبشر المومنین، اور مومنوں کو بشارت دے. کون سے مومنوں کو؟ وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے لیے اجرن حسنا، ایک خوبصورت زندگی ہے. اچھا جی، یہ اب یہاں رکیے. میں نے ترجمہ چھوڑا تھا باسن شدیدن کا. چلیں اس پہ بھی ڈیفرنٹ ٹرانسلیشنز چیک کر لیتے ہیں کہ باسن شدیدن کو ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے. جونا گڑھی صاحب کہتے ہیں کہ بلکہ ہر طرح سے ٹھیک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے
ہوشیار کر دے، یعنی یہاں سزا انہوں نے باسن شدیدن کو کہا۔ تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے، یہاں انہوں نے عذاب بنا دیا سزا کو۔ کنز الامان میں بھی سخت عذاب سے ڈرائے۔ حسن رضوی صاحب نے کہا سخت سزا سے ڈراتے ہوئے متنبہ کرے۔ اچھا جی، امین اصلاحی صاحب نے بھی اس کو سخت عذاب کہا، اور طاہر القادری صاحب نے شدید عذاب کے نام سے منسوب کیا۔ نگہت ہاشمی نے سخت عذاب کہا، اور تفہیم قرآن میں بھی مولانا مدودی نے سخت عذاب کہا۔ اب مجھے بتائیں کہ عذاب کا لفظ تو اٹ سیلف قرآن میں 20 40 سینکڑوں بار آیا ہے، یہاں تو عذاب کس لفظ کا ترجمہ آپ کریں گے؟ یہاں تو اللہ نے کہا ہے باسن شدیدن، ٹھیک ہے جی۔ اگر اللہ نے عذاب کہنا ہوتا تو اللہ نے تو کئی آیاتوں میں، ابھی میں نے آپ کو جو آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، اس میں بھی تھا کہ اس میں دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں جو ہے وہ عذاب ہے بہت بڑا۔ تو عذاب کا لفظ تو اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں استعمال کیا ہے، سزا کا لفظ اور ہے، اس کا بھی کوئی یہاں کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تو باسن شدیدن کیا ہے؟ اب یہ باسن کا جو لفظ ہے نا، شدید تو ہو گیا کہ بہت زیادہ قوت، بہت زیادہ۔ باسن کیا چیز ہے؟ اب آپ عربی میں جب آپ جائیں گے تو ایک قرآن نے ایک جگہ اور یہ لفظ یوز کیا ہے، لیکن وہاں باسن کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے ان انزلنا الحدید فیہا باس شدید و منافع للناس، ٹھیک ہے، یہ اور یہاں لکھا ہے باسن۔ اب اس میں فرق کیا ہے اور یہ ہے کیا؟ باسن جو ہے وہ ایک وائلنس کو کہتے ہیں، اس کا ایگزیکٹ ترجمہ جو ہے وہ ہے وائلنس۔ اب وائلنس کو اردو میں آپ جو مرضی ٹرانسلیٹ کر لیں، یا ایک ایسی مائٹی پاور جو وائلنٹ ہو۔ وائلنس اور دا وائلنٹ پاور اور ایول پاور ود فل آف وائلنس، یہ سارے تراجم جو ہیں یہ ڈکشنری میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور شدیدن یعنی اپنی آخری حد تک پہنچا ہوا۔ تو لیکن جب باسن ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا مائٹی پاور، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ قوت جس کو کہتے ہیں۔ اس لیے جب لوہا اتارا تو کہا فیہا باسن شدید، اس میں بہت قوت ہے، وہ منافع للناس، اور لوگوں کے، لیکن یہاں کہا باسن شدیدن، ایک میری طرف سے ایک ایسی وائلنٹ پاور آنے والی ہے، ایسی پاور آنے والی ہے، ایسی شخصیت ہوگی کہ جو فل آف وائلنس ہوگی، لوگوں کو یہ کتاب اس سے ڈرائے کہ اس کی طرف نہیں جانا اور اس سے بچنا ہے۔ یہ ہے قرآن کا میسج، جس کی وجہ سے کوریلیٹ کیا گیا ہے اس کو، سورہ کہف کو اس کے ساتھ، دجال کے ساتھ۔ یہ ہے باسن شدیدن، ایک وائلنٹ پاور اللہ کہتا ہے میری طرف سے آئے گی، اور میں یہ کتاب کے ذریعے آپ کو خبردار کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیات پہ اگر ہم چلے جائیں تو بالکل اس میں سے ایک آیت چھوڑ کے ماں کسینہ فیہ ابداً، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ایک ایسی خوبصورت انجوائمنٹ والی زندگی ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بالکل آگے کہتا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ پھر میں وہ سورہ بقرہ والی آیت پہ آج جا رہا ہوں، اسی سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی ڈرا دے، یہ کتاب ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا؟ اللہ کئی دفعہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں کہا سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ
ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یاکلون الا کاذبا، کہ نہ انہیں اس بات کا کوئی علم ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کو اس بات کا علم تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، بکواس ہے ساری، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ اور صریحاً بکواس ہے۔ وہاں اللہ نے کہا کہ اللہ بیٹے سے پاک ہے، یہاں اللہ نے سختی اختیار کی کہ میں نے یہ کتاب اس لیے نازل کی اپنے بندے پر کہ نمبر ایک تو ایک بہت شدید وائیولنس آنے والا ہے، ایک بڑی وائیولنٹ پاور جو ہے وہ میری طرف سے آنے والی ہے، یہ اس امت پہ چونکہ آنی تھی، اس لیے اللہ نے یہ کہا کہ ایک بڑی وائیولنٹ پاور میری طرف سے آنے والی ہے، لوگوں کو اس وائیولنٹ پاور سے خبردار کر دے، اور جو اس وائیولنٹ پاور سے بچ جائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کو خوشخبری سنا دے، اور یہ کتاب ان لوگوں کو ڈرا دے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، جو یہ بات کر رہے ہیں نہ انہیں ان کا کچھ علم ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کو اس کا علم تھا، اور بہت بڑی بات یہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، اور جو کچھ یہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں یہ سارے کا سارا جھوٹ اور بکواس ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اچھا جی، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ قرآن پاک میں ہی اللہ نے کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی جو ہیں نصارہ وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قرآن نے فیصلہ کیا ہے، ہماری ساری تفاسیر جو ہیں وہ عیسائیوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور کوئی ان یہودیوں کا ذکر ہی نہیں کرتا، جبکہ قرآن نے واضح طور پر یہ کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے جی سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 30 ہے جی، وقالت الجہود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم اللہ کی بات مانیں، قرآن کی بات مانیں، یا ان مفسرین کی بات مانیں؟ بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف یہ عیسائیوں کی بات ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی بات ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ بڑی ہی وہی بات مضمون ہے، میں جس آپ کو یہ ریفرنس دیا ہے میں نے، ٹھیک ہے، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 30۔ اچھا، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں واضح طور پر فرما دیا کہ یہ دو طبقات ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اور یہ بڑے لعنتی لوگ ہیں، یہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کے منہ سے جو نکل رہا ہے یہ ساری بکواس نکل رہی ہے۔ اب آپ کو یہ کوریلیشن سمجھ آ جائے گی کہ سورہ کہف کا، دجال کا اور یہود و نصارہ کا کیا کوریلیشن ہے، کہ اور ان 10 آیات کے بارے میں کیوں خبردار کیا گیا۔ یہ دم درود جنتر منتر کے لیے نہیں کہا گیا، میرے رسول نے کہا اس کو پڑھو اور اپنے ذہن میں رکھو، تمہاری سائیکالوجی میں یہ انٹر ہو جانا چاہیے کہ یہ جو وائلنس کی ایک بڑی قوت آئے گی وہ نہ رب ہوگا، وہ تمہارا امتحان ہوگا، اور اس قوت کا ساتھ دینے والے 2 قوتیں زمین پر ہوں گی، اور وہ قوتیں کون ہوں گی؟ وہ لوگ لعنتی ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اور وہ لعنتی لوگ کون ہیں؟ وہ یہود اور نصارہ ہیں۔ یہی لوگ دجال کے دائیں بائیں ہوں گے، یہی لوگ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ انہوں نے ہی ازل جب سے اسلام آیا ہے، انہیں جب کبھی بھی موقع ملا ہے انہوں نے مسلمانوں کے خون اور ان کی عزت کے ساتھ ہولی کھیلی ہے، اور آئندہ بھی یہ
اس وائلنٹ پاور کے ساتھ مل کے جس کو باسن شدیدن اللہ نے قرآن میں کہہ کے مخاطب کیا ہے، اس وائلنٹ پاور کے ساتھ مل کے یہ پھر مسلمانوں سے ہولی کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے بندوں کو خبردار کر دو اس کتاب کے ذریعے ان دو خطرات سے۔ یہ ہے کوریلیشن سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کا اور دجال کا اور دجال کے حامیوں کا، کہ وہ لوگ جنہوں کے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہی دجال کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے مسلم خون کی ہولی کھیلیں گے۔ لہذا مسلمانوں کو اپنی سائیکالوجی، اپنے بچوں کی سائیکالوجی میں یہ ڈالنا چاہیے کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ یہ دو قوم ہیں، اور انہوں نے ہی مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی ہے، اور یہ آئندہ بھی خون کی ہولی کھیلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔